آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی کتاب پہ بات کر رہے ہیں، دا ڈائیونگ بیل اینڈ دا بٹرفلائی، اور خاص طور پر جو ہمیں اس پر کچھ نوٹس اور تبصرے ملے ہیں ان کی روشنی میں۔ جی مقصد یہ ہے کہ کتاب کی کہانی تو ہے ہی، لیکن ان ذرائع سے جو گہری باتیں نکلتی ہیں نا انسانی جذبے کے بارے میں، ان کو ذرا سمجھیں۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے ژان ڈومینک بوبی کی۔ فرانسیسی صحافی تھے اور انہیں ایک شدید قسم کا فالج ہوا، لاکڈ ان سنڈروم، جی جس کے بعد وہ تقریباً مکمل طور پر مفلوج تھے۔ جو نوٹس ہمیں ملے ہیں ان میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ وہ صرف اپنی بائیں آنکھ جھپک سکتے تھے، صرف ایک آنکھ۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں ان ذرائع میں بار بار یہی بات ابھر کر آتی ہے کہ یہ کتنا غیر معمولی کام تھا کہ صرف ایک پلک کی حرکت سے پوری کتاب لکھوا دینا۔ ناقابل یقین۔ یہ کوئی صرف میڈیکل کیس نہیں ہے، یہ تو انسانی عزم کی، رابطے کی طاقت کی ایک زبردست مثال ہے، جیسا کہ کئی تبصروں میں کہا گیا ہے۔ صحیح سے زیادہ نظر آیا وہ ہے ڈائیونگ بیل اور بٹرفلائی کا استعارہ۔ جی ہاں، وہ استعارہ۔ بوبی نے اپنے جسم کو جو بالکل بے حس و حرکت تھا اسے ایک بھاری بھرکم قید کر دینے والے ڈائیونگ بیل جیسا کہا۔ بالکل، اور دوسری طرف اپنے ذہن کو، اپنی یادوں کو، اپنے خیالوں کو ایک تتلی کا، آزاد تتلی، آزاد تتلی جو کہیں بھی اڑ سکتی ہے، جو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو تضاد ہے نا، جسمانی قید اور ذہنی آزادی کا، یہ تقریباً تمام تبصروں کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ لگتا ہے۔ صحیح۔ ایک نوٹ میں تو خاص طور پر لکھا تھا کہ کیسے وہ اپنی یادوں اور خوابوں میں پناہ لیتے تھے۔ اچھا۔ جی، وہ یادیں، وہ خواب ان کے لیے تتلی کی طرح تھے، آزادی کا ذریعہ۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ اچھا، ان ذرائع سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کتاب صرف اس قید کی کہانی نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کئی تبصروں میں یہ بھی تھا کہ بوبی کس طرح اپنی اس حالت کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، کھانے کا ذائقہ، دھوپ کی تپش، لوگوں کے چہرے، کتنی شدت سے محسوس کرتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ صحیح کہا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، ہاں بالکل، بس یوں ہی لے لیتے ہیں۔ جی۔ اور اگر ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو ان تبصروں سے یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والوں پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ یہ صرف بوبی کی کہانی نہیں رہتی، پھر پڑھنے والا اپنی زندگی، اپنی آزادیوں، اپنی مشکلات، جی، ان سب کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ صحیح۔ ایک تبصرے میں کسی نے لکھا تھا کہ اس کتاب نے مجھے سکھایا کہ اصل قید جسم کی نہیں، سوچ کی ہوتی ہے۔ واہ! اچھا، مجھے ایک اور بات ان تبصروں میں دلچسپ لگی، وہ یہ کہ بوبی نے اپنی حالت کو مذاق کے ساتھ بیان کیا ہے، خود رحمی نہیں ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ کوئی اداس یا مایوس کن کتاب نہیں لگتی جیسا کچھ ذرائع بتا رہے تھے، بلکہ اس میں زندگی کی ایک چمک ہے۔ بالکل۔ تو کیا یہ وہی بٹرفلائی یعنی آزاد ذہن کی طاقت ہے؟ یقیناً، یقیناً۔ یہ انسانی روح کی جو لچک ہے نا، اس کی بہترین مثال ہے۔ ذرائع بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا جو مزاح تھا، دنیا میں دلچسپی تھی، یہ سب ان کی ذہنی آزادی کا ثبوت تھا۔ صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ شدید ترین مشکلات میں بھی انسان وہ معنی ڈھونڈ سکتا ہے، خوشی بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ ہاں۔ جسم تو ڈائیونگ بیل میں قید تھا، لیکن ذہن واقعی ایک تتلی کی طرح آزاد تھا۔ تو ان تمام تبصروں اور نوٹس کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو کیا نکلتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ انسانی ذہن اور تخیل کی کوئی حد نہیں ہوتی، جی، چاہے جسم کتنی ہی پابندیوں میں کیوں نہ ہو۔ بوبی کی کہانی، جیسا کہ ان ذرائع میں بیان ہوئی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری اندرونی دنیا ہماری باہر کی حقیقت سے کہیں زیادہ وسیع ہو سکتی ہے۔ بالکل، بہت طاقتور ہو سکتی ہے۔ بہت طاقتور۔ اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جو کچھ تبصروں میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ کیا سوال؟ کہ جب جسمانی عمل تقریباً ناممکن ہو جائے تو کیا تخیل، کیا یادداشت یہی وجود کی، یا آپ کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کی حتمی شکل بن جاتے ہیں؟ کیا ذہن کی یہ پرواز خود ایک حقیقت بن جاتی ہے؟ جی، کیا یہ خود میں ایک عمل ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر واقعی غور کیا جا سکتا ہے۔